اس طرح ایک اور سوال پوچھا ہے، عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے اور عید کی نماز کی نیت کیا کریں؟ پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ محمد کاشف آوان کپواڑہ سے۔ کاشف بھائی یاد رکھیں کہ عید کی نماز بہت ہی آسان ہے، لیکن چونکہ عید کی نماز کبھی کبھی آتی ہے، جیسے مشہور ہے 8 کی 1 کی 360 کی، یعنی ہم تو جمعہ جنازہ اور عید کی نمازیں ہی پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آسان یہ ہے کہ دیکھو، عید کی نماز 2 رکعت ہیں، پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں اور یہ کس طور پر آسان ہے۔ نیت کیا کرنی ہے ہمیں کہ عید کی نماز واجب ہے۔ جب آپ مسجد میں جائیں گے عید کی نماز 2 پڑھنے کے لیے، یاد رکھیے عید کی نماز میں جو خطبہ ہے وہ مسنون ہے، جمعہ کی نماز میں خطبہ واجب ہے۔ اسی وجہ سے جمعہ میں خطبہ پہلے اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، تو پہلے 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ جب آپ کھڑے ہوں گے امام کے ساتھ تو آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنے کہ میں اس امام کے ساتھ ہوں، عید کی نماز 2 رکعت واجب کی، زائد 6 تکبیروں کی، 6 زائد تکبیروں کی نیت ساتھ میں کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام سب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا۔ 2 رکعت آپ کو ویسے ہی پڑھنی جیسے آپ عام نمازیں پڑھنی ہیں، صرف آپ کو دھیان رکھنا ہے 6 زائد تکبیریں وہ کہاں پڑھنی ہے۔ یاد رکھ، نماز جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، ویسے ادا کرنا، وہی صورتیں، وہی رکوع، وہی قیام سب ہے، لیکن صرف دھیان رکھنا ہے ایک تو نیت ہے کہ عید کی نماز ہے اور زائد تکبیروں کی، اور ساتھ میں صرف 6 زائد تکبیروں کا دھیان رکھنا وہ کیسے پڑھنی۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کریں گے تو سب سے پہلے پہلی رکعت میں یہ 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ وہ کہاں کہیں گے؟ وہ کہیں گے پہلی رکعت میں ثنا کے فی الفور، یعنی امام نے اللہ اکبر کیا، اس کے بعد ثنا پڑھا، پھر امام ثنا کے بعد اللہ اکبر کرے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں گے، امام پھر ہاتھ چھوڑے گا، بند نہیں کرے گا، پھر کیا چھوڑے گا؟ ایک ہو گیا، پھر امام اور ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر، مقتدی کو بھی ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر، پھر امام ہاتھ چھوڑیں گے، کتنی ہوگی؟ 2، پھر امام اور ہاتھ اٹھائے کہے گا اللہ اکبر، مقتدی کو بھی اٹھانی ہے، پھر امام ہاتھ باندھے گے، مقتدی بھی ہاتھ باندھیں گے، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پہلے رکعت میں 3 ہوگی، دوسری رکعت میں پہلے سورت پڑھیں گے، یہ سورہ فاتحہ پھر سورت۔ اب رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنی ہے، لیکن یہاں پر امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے، 3 زائد تکبیر اور چوتھی رکوع کی۔ وہ کس طور پر؟ امام پہلے اللہ اکبر کہیں گے، یعنی سورت کے بعد دوسری رکعت کے بعد اللہ اکبر، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں گے، امام چھوڑیں گے، مقتدی بھی چھوڑیں گے، پھر امام ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، مقتدی بھی اٹھائیں گے، پھر امام چھوڑیں گے، مقتدی بھی چھوڑیں گے، پھر امام اٹھائیں گے اللہ اکبر، مقتدی بھی اٹھائیں گے، امام بھی اٹھائیں گے، پھر چھوڑیں گے، پھر چوتھی تکبیر امام کے اللہ اکبر، رکوع میں جائیں گے، مقتدی پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد مکمل نماز کے فی الفور دعا کر سکتے ہیں، خطبے کے بعد دعا نہیں، لیکن افسوس ہے ہمارے یہاں نماز کے بعد تو نہیں کرتے، خطبے کے بعد کرتے ہیں۔ اصل میں دعا نماز کے بعد ہے، خطبے کے بعد کر لیتے کوئی بات نہیں، لیکن التزام نہیں کرنا چاہے، تو نماز کے فی الفور دعا کرے، اس کے بعد خطبہ سننا چاہے، اس کے بعد آپ روانہ ہو سکتے ہیں۔